کس درجہ مہکے مہکے ہیں، کس درجہ مہکے مہکے ہیں، زہرا کے بگیا کے پھول، زہرا کے بگیا کے پھول، کس درجہ مہکے مہکے ہیں، زہرا کے بگیا کے پھول، کس درجہ مہکے مہکے ہیں، زہرا کے بگیا کے پھول، اور معصوم ننھے مننے ہیں، معصوم ننھے مننے ہیں، زہرا کے بگیا کے پھول، زہرا کے بگیا کے پھول، زہرا کے بگیا کے پھول۔ اور حضرات محترم یہ بھی شعر محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائے۔ نانا جان کے دین کے خاطر کربلا کے میدان میں، کربلا کے میدان میں، کربلا کے میدان میں، حقیقت میں بڑی ہی اچھوتے انداز میں آپ حضرات سن رہے ہیں، ایک مرتبہ اور کہہ دیں یا رسول اللہ۔ نانا جان کے دین کے خاطر کربلا کے میدان میں، کربلا کے میدان میں، نانا جان کے دین کے خاطر کربلا کے میدان میں، گھر کا گھر قربان کرتے ہیں، گھر کا گھر قربان کرتے ہیں، کون؟ زہرا کے بگیا کے پھول، زہرا کے بگیا کے پھول، زہرا کے بگیا کے پھول، معصوم ننھے مننے ہیں، زہرا کے بگیا کے پھول۔ اور حضرات محترم آج کی اس بزم میں ایک اچھوتا لہجہ، ہندوستان کا وہ عظیم لہجہ جس کو ہم اور آپ یوسف آرزو بستوی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، حقیقت میں وہ شخصیت رونق اسٹیج ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی چند منٹ کے بعد، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، حضرت کا انشاءاللہ تبارک و تعالی اس لہجے سے ہم ملاقات کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک مرتبہ اور کہہ دیں یا رسول اللہ۔ زہرا کے بگیا کے پھول، اور قدموں کی ٹھوکر پر رکھ کر دعوت بیعت باطل کی، دعوت بیعت باطل کی، قدموں کی ٹھوکر پر رکھ کر دعوت بیعت باطل کی، دعوت بیعت باطل کی، قدموں کی ٹھوکر پر رکھ کر دعوت بیعت باطل کی، ارے خوب جواں مردی سے لڑے ہیں، خوب جواں مردی سے لڑے ہیں، زہرا کے بگیا کے پھول، زہرا کے بگیا کے پھول، زہرا کے بگیا کے پھول، خوب جواں مردی سے لڑے ہیں۔ اور آخری شعر مقطع کا بھی محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں، ایک مرتبہ محبتوں کے ساتھ کہہ دیں یا حسین۔ زہرا کے بگیا کے پھول، یہ سچ ہے ممتاز وہ ساری عمر مہکتا رہتا ہے، عمر مہکتا رہتا ہے، یہ سچ ہے ممتاز وہ ساری عمر مہکتا رہتا ہے، عمر مہکتا رہتا ہے، یہ سچ ہے ممتاز وہ ساری عمر مہکتا رہتا ہے، کون؟ جن کے بھی دل میں رہتے ہیں، جن کے بھی دل میں رہتے ہیں، زہرا کے بگیا کے
پھول معصوم ننھے مننے ہیں، جو شہادت کا جام پینے کے لیے بیتاب ہیں، جو نانا جان کی شریعت کو بچانے کے لیے بیتاب ہیں، جو نانا جان کی شریعت کو ابن زیاد پامال کرنے کے لیے بے قرار ہے۔ اللہ اکبر، کیا دیکھتا ہے؟ امام حسین خیمہ لگائے کھڑے ہیں۔ امام حسین اپنے ساتھیوں سے یہ کہتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے تو اپنے گھر جا سکتا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے تو اپنے گھر کا راستہ بند کر دیجیے بھیا، ایک کو بند کر دیجیے۔ اگر کوئی چاہے تو اپنے گھر کا راستہ لے سکتا ہے، اگر کوئی چاہے تو اپنے گھر پر جا سکتا ہے۔ لہٰذا اے مسلمانوں، نانا جان کی شریعت کو بچانے کے لیے ہم آئے ہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، ایک واقعے کی طرف آپ کا ذہن لے جانا چاہتا ہوں۔ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ ایک 17 سال کا نوجوان ہے، ایک 18 سال کا نوجوان ہے، جس کا نام کتابوں میں وہب بن عبداللہ کلبی آتا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، نوجوانوں تم کو بتانا چاہتا ہوں ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی جوانی کو کس طرح برباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی کیا کرتا ہے، کوئی ندی اور نالے کی طرف رخ کر لیا کرتا ہے، شراب کی بوتل لے کر اپنے ہاتھوں میں ندی کی طرف بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، دریا کے کنارے پہنچتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس شراب کی بوتل کو کھولتا ہوا مسلمان نوجوان دکھائی دیتا ہے۔ اب وہ نوجوان کیا کرتا ہے، ان شراب کی بوتلوں کو اپنے ہونٹوں سے لگاتا ہے، اپنے ہونٹوں سے لگانے کے بعد اپنے پیٹ کی آگ میں اس کو ڈالتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ سوچتا ہوا نظر آتا ہے میں نے دنیا فتح کر لی ہے، میں نے فتح و کامیابی کامرانی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، تم کو اس لیے نہیں بنایا گیا ہے، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر پیدا کیا ہے تو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نماز پنجگانہ پڑھنے کے لیے پیدا کیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ مگر آج نوجوان کیا کرتا ہے، اپنی جوانی کو کس طرح وہ تباہی کے دہلیز پر ڈھکیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج نوجوان کیا کرتا ہے، جب حی علی الصلاۃ کی صدائیں آتی ہے، حی علی الفلاح کی صدائیں آتی ہے، تو سنہان کا نوجوان کیا کرتا ہے، اپنے کاروبار میں اس طرح بزی ہو گیا مسلمان، اپنے کاروبار میں اس طرح کھو گیا ہے مسلمان کہ اس کو نماز پڑھنے کے لیے فرصت نہیں ہے، اس کو نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ میں اپنی ان ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ان کے پاس بھی نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، ان کے پاس بھی نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ جب حی علی الصلاۃ کی صدائیں آتی ہے تو آج ہمارے گھروں میں کیا پایا جاتا ہے، پہلے ہمارے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوتیں ہوا کرتی تھی، پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہمارے گھروں میں پڑھا جاتا تھا، پہلا پارہ پڑھا جاتا تھا، دوسرے پارے کو ہم دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی طرح پڑھتے پڑھتے ہم قرآن مجید کو ختم کر دیتے تھے، پھر الف لام میم اور هم المفلحون ہم پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے۔ مگر آج ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، آج ہمارے گھروں میں کون سا ماحول پایا جاتا ہے، آج ہم اس کلام کو اٹھا کر، اس قرآن کو اٹھا کر ہم نے طاقوں پر رکھ دیا ہے۔ جس کلام کو پڑھنا ثواب ہے، جس کلام کو چومنا ثواب ہے، حد یہ ہے کہ اس کو آنکھوں سے لگانا اور دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کلام کو اٹھا کر ہم نے طاقوں پر رکھ دیا ہے، اور ہم قرآن نہیں پڑھا کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں اگر کوئی آواز آتی ہے تو وہ موبائل کی آواز آتی ہے، یوٹیوب کی آواز آتی ہے، انسٹاگرام کے ریلز کی آواز آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مسلمان نوجوانوں، تم کو بتانا چاہتا ہوں، اگر اپنا عاقبت کو سنوارنا چاہتے ہو، اپنی عاقبت کو بنانا چاہتے ہو تو اٹھاؤ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے آؤ، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ لیکن ہم قرآن مجید نہیں پڑھیں گے، سوچتے ہیں نا علماء صرف کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، علماء تو کہہ دیتے ہیں لیکن کیا کہتے ہیں، اللہ کے کلام کو وہ پڑھ کر سناتے ہیں۔ اسی طرح پہلے حال ہوا کرتا تھا جو منافقین کی جماعت ہوا کرتی تھی، جانتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے ان کے پیچھے لوگ نماز پڑھا کرتے تھے۔ بتاؤ، نبی نماز پڑھایا کرتے تھے لیکن منافقین ایسے بھی ہوا کرتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد جا کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برائی بیان کرتے تھے۔ آج مسلمان بھی یہی کرتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں کا ہو۔ لوگ سوچتے ہیں کہ علماء کرام کی کتنی ہم برائیوں کو ڈھونڈ لیں۔ اللہ اکبر، یہ دیکھ لیجئے، اس کے پیچھے ایک ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ سے کوئی ڈرنے والی جماعت ہے وہ علماء کی جماعت ہے۔ جانتے ہیں علماء کی جماعت، یہ میں نہیں کہتا ہوں بلکہ یہ قرآن کہتا۔ اگر کوئی قرآن کو جھٹلا دینا تو وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اگر ہم قرآن کے زبر یا زیر پر یا ایک نقطے پر یہ کہتے ہیں ہمارا ایمان نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں ہیں، ہے نا حضرت؟ لہٰذا مسلمانوں، قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے قرآن مجید کو کھولا کرو، کربلا کا وہ مارکہ یاد کرو
کہ ایک طرف نیزے کو زہر میں بجھائے جاتے ہیں، زہر اس کو پلایا جاتا ہے، اور ایک طرف نانا جان کی شریعت کو بچانے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور ادھر بھی نمازیں پڑھی جاتی تھی، ادھر بھی نمازیں پڑھی جاتی تھی، لیکن عشق رسول میں جو نماز ہوا کرتی ہے وہی نماز قابل قبول ہے۔ آئیے میں وہب بن عبداللہ کلبی کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ ایک نوجوان ہے جس کی عمر 18 سال ہے، شادی کے 17 دن ہو چکے ہیں مسلمانوں۔ وہب بن عبداللہ کلبی کا حال کیا ہے؟ ان کی والدہ ماجدہ ان کے پاس پہنچتی ہیں اور یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے، اے میرے بیٹے تجھ کو معلوم ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا جان کی شریعت کو بچانے کے لیے میدان کرب و بلا میں تشریف لائے ہیں، لہٰذا میں چاہتی ہوں تو بھی میدان کرب و بلا میں چلا جا، امام حسین کے قدموں میں جا کر قربان ہو جا، اپنے سر کے تن کی بازی لگا دے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، وہ نوجوان وہب بن عبداللہ کلبی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے میری والدہ ماجدہ آپ کو معلوم ہے میری عمر 18 سال ہے، شادی کے 17 دن ہوئے ہیں، ابھی تو میری شادی ہوئی ہے، اے میری امی جان مجھ کو آپ کہاں بھیجنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ میں میدان کارزار میں چلا جاؤں؟ ان کی امی جان یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے، ہاں اے میرے بیٹے تو میدان کرب و بلا میں چلا جا، میدان کارزار میں چلا جا، نانا جان کی شریعت کو بچا لے۔ اللہ اکبر مسلمان، وہ نوجوان کیا کرتا ہے؟ اپنی والدہ ماجدہ کو ساتھ لے کر اپنی بیوی کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ بیوی کے پاس جب وہ پہنچتا ہے تو اپنی بیوی سے سلام و عریضہ پیش کرنے کے بعد یہ کہتا ہے، اے میری شریک حیات سنو، تم کو معلوم ہے کہ نانا جان کی شریعت کو بچانے کے لیے میدان کرب و بلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی میدان کارزار میں چلا جاؤں، میدان کرب و بلا میں تشریف لے جاؤں، نانا جان کی شریعت کو بچانے کے لیے اپنے سر اور اپنے تن کی بازی لگا دوں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، وہ خاتون یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے، بالکل اے میرے شوہر نامدار، میں آپ کو جانے کے لیے روکوں گی نہیں، لہٰذا میری بھی ایک شرط ہے کہ جب آپ شہادت کے جام سے سرفراز ہو جائیں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ جب جنت الفردوس کا ٹکٹ پا جائیں گے، جنت الفردوس میں آپ کا داخلہ ہونے لگے تو اے میرے شوہر نامدار میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جنت الفردوس میں جاؤں گی۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اس کا شوہر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ اب یہ تینوں کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ میدان کارزار میں امام حسین کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ امام حسین کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد وہب بن عبداللہ کلبی کی والدہ ماجدہ یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے، یہ کہتی ہے، اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میری گاڑی کمائی ہے، یہ 18 سال کا خوبصورت نوجوان میں آپ کے لیے لائی ہوں تاکہ آپ نانا جان کی شریعت کو بچانے کے لیے اس کی قربانی کو پیش کریں اور نانا جان کی شریعت کو بچا لیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام اس نوجوان کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، وہب بن عبداللہ کلبی گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، سوار ہونے کے بعد اپنے سر پر امامہ کو لگانے کے بعد ذوالفقار حیدری کو اٹھاتے ہیں، تلوار کو اٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ تلوار کو اٹھانے کے بعد گھوڑے کو ایل لگاتے ہیں، دشمن یزیدیوں کے خیمے کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ دشمن یزیدی کیا دیکھتے ہیں؟ ایک خوبصورت نوجوان بہت ہی تیزی کے ساتھ برق رفتار کی تیزی کے ساتھ وہ نوجوان گھوڑا سر پر دوڑاتا ہوا ہمارے پاس آ رہا ہے، ہماری فوج کے پاس آ رہا ہے اور للکارتے ہوئے آ رہا ہے۔ کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر مسلمانوں، ابن زیاد یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، کیا تمہاری خیرت مر چکی ہے؟ ایک تنہا نوجوان ہے، پورے لشکر کو للکارتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، وہ نوجوان جب للکارتا ہوا نظر آ رہا ہے، دشمن یزیدیوں کے دل تھراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک یزیدی آگے بڑھتا ہے، آپ اس کو واصل جہنم کر دیتے ہیں، دوسرا آگے بڑھتا ہے، آپ اس کو بھی واصل جہنم کر دیتے ہیں، تیسرا آگے بڑھتا ہے، آپ اس کو بھی صفحہ ہستی میں مٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب ابن زیاد یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، ان کو ایک طرف سے حملہ نہ کیا جائے بلکہ چاروں طرف سے ان کے اوپر تیروں کی بارش کر دیا جائے، ان کے اوپر تیروں کا مینا برسا دیا جائے۔ ابن زیاد جب اتنا کہتا ہوا نظر آتا ہے، دشمن یزیدی کیا کرتے ہیں؟ وہب بن عبداللہ کلبی پہ کتوں کی طرح وہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ وہب بن عبداللہ کلبی کے اوپر تیروں کا مینا برسا دیا جاتا ہے، نیزوں کی بوچھار کر دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، وہب بن عبداللہ کلبی زخموں سے چور ہو جاتے ہیں، گھوڑے سے زمین پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ وہب بن عبداللہ کلبی امام حسین کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں، اے امام علی مقام ہماری خبر گیری فرمائیے، اے امام علی مقام ہماری خبر لیجئے۔ امام حسین ان کے پاس پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ وہب بن عبداللہ کلبی کی روح قبر سے انصری سے پرواز کر گئی ہے۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
امام حسین ان کو خیمے کے پاس لاتے ہیں. اللہ اکبر مسلمانوں. امام حسین چھوٹے سے بچے کو بھی اٹھا کر خیمے میں لاتے ہیں, نوجوانوں کو اٹھا کر خیمے کے پاس لاتے ہیں. یکے بعد دیگرے لوگ شہید ہوتے گئے. قسم خدا کی جانتے ہیں, اگر کربلا کی کہانی جب ہم سنتے ہیں, اس واقعات کو ہم دیکھتے ہیں تو جانتے ہیں واقعات کربلا سننے کے بعد وہ ماحول پھر تازہ ہو جاتا ہے. 11 مہینے تو ہم بھول جاتے ہیں, مگر جب علماء بیان کرنے لگتے ہیں تو وہ ماحول پھر چھڑ جاتا ہے. یہ جان لیجئے کہ امام علی مقام نے ہم کو اور آپ کو تک کس طرح دین اسلام کو بھیجا ہے. لہٰذا اس دین اسلام پر گامزن رہنے کی کوشش کریں, نماز پڑھنے کی کوشش کریں.